السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، سیرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہما کے سلسلے میں یہ دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دونوں یہ دو پھول ہیں۔ جامع ترمذی کتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں ایک رات کسی کام کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے کسی چیز کو لپیٹا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں تھی وہ کیا چیز ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا لپیٹا ہوا ہے؟ آپ نے چادر کو کھولا تو سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر حسن تھے اور حسین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے یعنی حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، یا میرے پاک پروردگار تو بھی حسن سے اور حسین سے محبت کر، اور جو لوگ حسن سے اور حسین سے محبت کریں اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ جامع ترمذی کتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسین۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جناب حسن و حسین کا مقام بیان کیا۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا، جو حسن سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت کو پانے کا اگر طریقہ ہے، اللہ کی محبت کو پانے کے طریقوں میں سے اگر طریقہ ہے تو وہ حسین اور حسن رضوان اللہ علیہما سے محبت کرنا ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، محبت میں یا دشمنی میں غلو نہیں کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے اہل کتاب غلو مت کرو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو، غلو کرنے سے بچو، تم سے پہلی امتیں غلو کرنے سے ہلاک ہوئیں۔ پہلی امتوں کی ہلاکت
غلوب کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ حضرت عزیر کو یہودیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ کو عیسائیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیر کو اللہ کا بیٹا اس لیے بنا دیے یہودیوں نے کہ اللہ نے عزیر کو 100 سال موت دی، اور 100 سال بعد جب عزیر کھڑے ہوئے اور اپنی قریب کی بستی میں گئے، کہا میں عزیر ہوں، لوگوں نے کہا کہ بھلے آدمی، عزیر تو سینکڑوں سال پہلے مر چکا ہے۔ اس بستی میں موجود 1 سال سے اوپر کی عمر کی ایک بڑھیا موجود تھی، اس بڑھیا سے عزیر کے متعلق پوچھا گیا۔ بڑھیا نے کہا کہ جی ہاں عزیر تھا۔ کہا اگر تمہیں عزیر دکھائیں تو پہچان لو گی؟ بڑھیا کہنے لگی جی ہاں پہچان لوں گی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑھیا نے دیکھا تو بڑھیا نے کہا ہائے یہی تو وہ عزیر ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص مرا رہا، اب یہ زندہ ہو گیا۔ انہوں نے عزیر کی شان میں غلو کر لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ جناب عزیر علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر ذکر فرمایا، پارہ نمبر 3 ہے اور آیت نمبر ہے 259۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے غلو کر لیا کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوا۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، سورۃ التوبہ پارہ 10۔ یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ احد ہے، الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو حسین سے حسن سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، اس کو اپنا محبوب بنا، لیکن غلوب نہیں کرنا۔ جس نے غلوب کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ چاہے غلوب دشمنی میں ہو یا دوستی میں ہو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اچانک حسن اور حسین آ گئے اور ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں چلتے اور گر پڑتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اترے، آپ نے حسن حسین کو اٹھایا، اپنے آگے بٹھایا اور پھر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد میں تمہاری آزمائش ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حسن حسین کو چلتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، گرتے ہوئے دیکھا، فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، سنن ابی داود کتاب الصلاۃ، اور اسی طرح سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کا گرنا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے اپنا خطبہ مؤخر کر دیا اور حسن و حسین کو اٹھا لیا۔ تو پیارے نبی کو حسن اور حسین کا گرنا برداشت نہ ہو، گوارا نہ ہو۔ آج ان لوگوں کی قبروں پر اللہ کی کیسی پھٹکار ہوگی جنہوں نے جناب حسن اور حسین کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی اور نواسے رسول کو کرب و بلا کے اندر محاصرہ کر کے نہ آگے جانے دیا، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، بلکہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت حسن کو زہر دیا گیا، البدایہ والنہایہ۔
تو اس حدیث میں بہت بڑی عبرت ہے. جو پیغمبر حسن و حسین کا گرنا برداشت نہ کر سکا، اس پیارے نبی کے بیٹوں اور نواسوں کو یوں بے دردی سے شہید کرنے والے، کیا گزر رہی ہوگی ان کی قبروں پر، کس قدر وہ قبریں عذاب تلے دبی ہوئی ہوں گی، اور کس قدر عذاب ہوگا قیامت کے دن، اور کس قدر ہولناکی اور رسوائی ہوگی ان کے لیے جہنم کے اندر موجود عذاب میں. تو اللہ کے نزدیک برے لوگوں میں سے وہ برے لوگ جنہوں نے جناب حسین کو بلایا اور حسین کا سر تن سے جدا کیا اور حسین کو شہید کیا. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے سلسلہ وار درس میں یہ قسط نمبر 2 مکمل ہوئی. اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے گیت گانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب.